الرحیم۔ ہندو مذہب کے مطالعے کے بارے میں آج یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں اس مذہب کا تعارف کرایا تھا۔ آج اس مذہب کی جو کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں اور دوسری مشہور کتابیں، ان کے بارے میں بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس پر ایک یا دو پروگرام ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کے جو دیوتا ہیں ان سب کا تعارف وہ اس میں آئے گا۔ تو ہندو مذہب کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، جیسے مسلمانوں کی قرآن مجید، عیسائیوں کی اناجیل اور یہودیوں کی تورات ہے، اس طرح ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں اس کو کہتے ہیں وید۔ اور پہلے بھی پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ سنسکرت کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر زبر ہوتی ہے، اور اس زبر کو وہ چھوٹا سا الف بنا کے پڑھتے ہیں۔ اس کو جب ہم انگریزی میں دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا ویدا۔ تو یہ ہم وید پڑھتے ہیں، اصل میں یہ لفظ ہے ویدا، ویدا نہیں ویدا۔ تو ان کی جو سب سے بنیادی کتاب ہے، مذہبی کتاب، اس کا نام ہے وید۔ اور وید کوئی ان کے صاحب علم کہتے ہیں کہ 3 ہیں، کوئی کہتے ہیں 4 ہیں، کوئی کہتے ہیں 5 ہیں، کوئی کہتے ہیں 1131 ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی کتاب ہے مذہبی کتاب، اس کو کہتے ہیں پرانا۔ جیسے ہم اردو میں اولڈ کے لیے پرانا بولتے ہیں، ویسے ہی لفظ لکھا جاتا ہے پران، اور نون کے اوپر ہے زبر، تو اس کو بولتے ہیں پرانا۔ جب ہم انگریزی میں دیکھیں وہاں پر لکھا ہوگا پراناس۔ وید عام طور پر 4 مشہور ہیں، پرانا جو پران ہیں وہ 18 ہیں، اور اس کے بعد ہیں ان کی کتابیں جو مذہبی کتابیں، ان کو کہتے ہیں اپنشد یا اپانشد۔ اپانشد جو ہیں وہ 108 ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی مشہور کتابیں ہیں ان میں سے ایک مذہبی کتاب ہے، وہ ہے گیتا۔ گیتا بھی گیت کو کہتے ہیں، تو چونکہ تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو الف کے ساتھ لکھتے ہیں وہ خود بھی، اور اردو میں بھی گیتا ہی لکھا جاتا ہے الف کے ساتھ، گیتا، گیت، سانگ۔ جو گیتا ہے وہ جب کوروں اور پانڈووں کی لڑائی ہوئی تھی، جو چچا زاد اور تایا زاد بھائی تھے، دونوں ہی بادشاہ تھے، تو ان کی جب لڑائی ہوئی تھی تو وہاں پر جو کرشن، جو ان کے 3 بڑے دیوتا ہیں، برہما، وشنو اور شیوا، ان میں سے جو وشنو ہے وہ ہے رب، جس کو کہتے ہیں پالنہار، سسٹینر۔ تو ان کے جو وشنو ہیں ان کے بہت سارے اوتار ہیں، ان میں سے ایک اوتار ہے کرشن، اس کا نام ہے۔ تو وشنو ان کی مدد کے لیے، جو 5 بھائی ایک طرف تھے اور باقی ساری بادشاہی ایک طرف تھی، تو یہ جو خدا تھا، جو ان کا دیوتا ہے کرشن، جو وشنو، وہ کرشن کے روپ میں ان کی امداد کے لیے آیا تھا۔ تو وہاں پر ان میں سے ایک بھائی ہے ارجن، اس کے ساتھ جو اس کا مکالمہ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں گیتا۔ اور اس کے بعد ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے مہابھارت۔ مہابھارت کا ایک حصہ یا اقتباس اس کو گیتا کہتے ہیں۔ مہابھارت کے کہتے ہیں 6 لاکھ اشعار ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جو نظم ہے اور جنگی نظم ہے اس کو کہتے ہیں مہابھارت۔ مہا گریٹ، بھارت جو ہے وہ نام ہے، بھارتا ویسے نیک کو کہتے ہیں، نیک آدمی کو، گریٹ بہت عظیم نیک آدمی، مہابھارت، بھارت کہتے ہیں نیک کو۔ تو مہابھارت جو ہے وہ ان کی ایک جنگی نظم کا نام ہے، جس کے 6 لاکھ کے قریب اشعار ہیں۔ تو اس کی اردو میں تلخیص جو ہے وہ بھی ملتی ہے۔ یہ ان کی کہہ لیں آپ کہ اس میں مذہب بھی مکس ہے اور تاریخ بھی مکس ہے، اور اصل میں وہ جنگی نظم ہے، جنگ کے حالات ہیں، جو جنگ ہوئی تھی کوروں اور پانڈووں میں، جو تایا زاد اور چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے بعد ان کی کتاب ہے رامائن۔ تو وشنو کا جو اوتار ہے مختلف، ان میں سے ایک ہے رام کا اوتار۔ تو رام جو ہے اس کی جو کہانی ہے کہ سیتا کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، پھر وہ ان کو بنواس ملا، 14 سال کے لیے جنگل میں ان کو جلا وطنی کاٹنا پڑی، پھر ان کی لنکا میں راون سے لڑائی ہوئی، جو سارا قصہ کہانی، اس ساری قصے کا نام ہے رامائن۔ رامائن اور مہابھارت یہ مذہبی، تاریخی، جنگی تینوں عناصر اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو جو خالص مذہبی کتابیں ہیں وہ ہیں وید، جو عام طور پر 4 مشہور ہیں، 3 بھی کہتے ہیں، 5 بھی کہتے ہیں، 1131 بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے پران،
جس کو پرانا کہتے ہیں، اور تیسری ہے اپنشد بھی لکھتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہیں مذہبی کتابیں۔ اب جو وید 4 مشہور ہیں ان میں ہے رگ وید، سام وید، اتھر وید اور یجر وید۔ تو ان سب کا جو جیسے اناجیل 4 ہیں ان کے آیات میں فرق ہے، چیپٹروں میں فرق ہے، باتوں میں فرق ہے، ویسے ہی یہ ویدوں کے حالات ہیں۔ اور وید جو ہیں ہندو لوگوں کے عقائد کے مطابق یہ دنیا کی سب سے پرانی جو قدیم ترین، جب سے کائنات بنی ہے تب سے کہتے ہیں وہ وید ہیں، لیکن یہ بات ان کی درست نہیں، کیونکہ ان کے عالمی لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا کلام ہے، رشیوں کا۔ رشی کہتے ہیں درویش کو، ولی کو، سینٹ کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ولیوں کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، انہوں نے خدا کی باتیں اپنی زبان میں لکھی ہیں۔ تو رگ وید، اتھر وید، سام وید، یجر وید، جو 3 کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان میں سے 2 وید ایک ہی تھے، ان میں سے یہ الگ جو کہتے ہیں کہ وید ایک ہی تھا وہ تھا یجر وید، اس میں سے پھاڑ کے یہ 4 بنائے۔ تو مختلف ان کے نظریات ہیں۔ تو اب ایک ایک کر کے ان کا ہم حال پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے پروگرام میں بھی شاید یہ بات چلے، آج تو ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر ان کے جو دیوتا ہیں، جو اصل بات ہے وہ اس کی طرف آئیں گے۔ تو ان کی کتابیں جو ہیں ان کے 2 حصے وہ کرتے ہیں، ایک ہیں شرتی یعنی کانوں سے سنی ہوئی، جسے مکاشفہ کہنا چاہیے، اور سمرتی یعنی باپ دادوں کی طرف سے جو پہنچا ان کو، جسے حدیث یا روایت ہم کہتے ہیں۔ تو جو شرتی ہے، جو سنی گئی، جو مکاشفہ ہے، جو وحی کہہ لیں، اس کو وید کہتے ہیں۔ یہ لفظ وید جو ہے یہ ود سے نکلا ہے، ود سے نکلا ہے۔ ود کہتے ہیں علم کو، جاننا، سوچنا، موجود ہونا، غور کرنا، حاصل کرنا، یہ ہے ود کا معنی۔ اور علم جو ہے نالج، اس کو آپ کہہ لیں کہ وید، اس کا صحیح ترجمہ وہ ہے نالج، علم۔ تو ان کے جو وید ہیں ان کے جو موضوع ہے سارے ویدوں کا وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے دیوتا کو خوش کر کے ہم اس سے دنیاوی فوائد حاصل کر سکیں۔ یہ ہے اس کی ساری کتابوں کا نچوڑ، کہ ہم وہ کام کریں جس سے دیوتا خوش ہو جائے اور وہ خوش ہو کر ہمیں دنیاوی نعمتوں سے نواز دے۔ تو وہ بنے کیسے؟ اس کے جن کی ایک ڈکشنری ہے ویدوں کی، اس کا نام ہے نرکت۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ ولیوں نے جس فکرے یا جن فکروں سے دیوتاؤں کو خوش کیا، یا ان کو تجربہ سے معلوم ہوا کہ یہ فکرہ ہم نے بولا تھا تو دیوتا خوش ہو گئے تھے اور ہمارا کام ہو گیا، تو اس کو انہوں نے نام دے دیا منتر۔ تو وہ سارے وہ لکھتے گئے اور وہ بن گئے وید۔ اور ویدوں کا جو موضوع میں نے بتایا کہ اپنے مقاصد اور ضروریات کے لیے دیوتاؤں کی تعریف اور ان سے دعائیں اور التجائیں کرنا ہے۔ جو رگ وید ہے اس کے 10,000 منتر ہیں، لیکن ان پر اختلاف ہے کہ کوئی کہتا اس سے کم ہے، کوئی کہتا اس سے زیادہ ہے۔ یجر وید ہے، یہ سارے کا سارا رگ وید سے یہ ایکسٹریکٹ کیا گیا، اس سے بنایا گیا ہے۔ لیکن دوسرا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یجر وید جو ہے اصل وید یہ تھا، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے یہ 4 وید بنائے گئے ہیں۔ لیکن اب سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ رگ وید کی ہے، RIG رگ ویدا۔ یہ جو یجر وید ہے جس کو ہم اصالِ ثواب کہتے ہیں یا ختم شریف کہتے ہیں، اس طرح ہندوؤں کے ہاں جو مذہبی محفل ہوتی ہے جس میں کھانے وغیرہ رکھتے ہیں، چٹائی بچھا لیتے ہیں، وہ اس پر وہ پنڈت بیٹھ جاتا ہے، اور جو چیزیں کھانے والی سامنے رکھ کے تو وہ جو پڑھتا ہے اپنے اشلوک، آیات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، منتر جو پڑھتا ہے، اس ختم کو وہ کہتے ہیں، اس اصالِ ثواب کے جو سارا پروگرام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یا گیہا، یا گاف، یا اور یہ والی ہے
जगह वाली, जो जगह के आखिर में हर्फ आता है ना, वो वाली है। यगीहा, यगेहा, YAGAIHA, यगेहा, उसको ख़त्म को जो कहते हैं, जिसको हम ख़त्म कहते हैं अपनी बोली में। तो वहाँ पर जो पढ़ा जाता है वो इस यजुर्वेद से पढ़ा जाता है। उसके बाद है सामवेद, उसमें सिर्फ राग और गीत हैं। अथर्ववेद, इसमें 6000 मंत्र हैं और इसका ज़्यादा हिस्सा जादू से मुतल्लक है। इसमें जो कल्चर पेश किया गया है वो आर्यों का पुराना कल्चर है और इसी में वहतुल वजूद की तालीम है अथर्ववेद में, उस जिसको हम हमाउस्त कहते हैं कि सब वही है। अब असल वेद के साथ क्या बीती, उनके जो बड़े जो उलमा हैं वो लिखते हैं कि असल वेद गुम हो गया था। महाभारत में भी वो कहते हैं कि वेदों के गुम होने पर ब्रह्मा, जो मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि 3 इनके हैं मेन देवता, तसलीस जो है त्रिमूर्ति कहते हैं, इसीलिए इनके झंडे के 3 रंग हैं। तिरंगा उसको कहते हैं 3 रंगों वाला, 3 कलर्स ऑफ 3 कलर्स या हैविंग 3 कलर्स। उसके बाद इनका जो सरकारी निशान है हिंदुस्तान का, वो जो आप जितने भी उनके निशानात देखेंगे सरकारी, उसमें 3 मुंह हैं उसके। तो वो एक हस्ती के 3 रूप, यही ईसाइयों की तसलीस है, यही हिंदुओं की तसलीस है, इसी तरह यूनानियों की तसलीस थी, इसी तरह मिस्रियों की तसलीस थी। और अरब में भी आपको पता है कि उज़्ज़ा, लात और मनात 3 थे। तो ये कुरान मजीद की एक आयत इस वक्त तो मेरे ज़हन में नहीं, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह का कि लगता यूँ है कि जैसे सारे कुफ़ार ने इकट्ठे बैठ के सलाह की थी कि हमने ये काम करना। मुख्तलिफ़ अदवार के कुफ़ार ने एक ही काम किया है, तसलीस का और ये शिरक का। तो वो कहते हैं कि जब ये असल वेद गुम हो गया, जब हम तौहीद पर बात करेंगे, जब भी यहाँ करें या मस्जिद में करें, तब आपको पता चलेगा कि जो गलत फहमी हमें है ना कि जी शिरक तब होता है जब कोई किसी को मुस्तकिल बेज़ात कादर माने कि जी वो अपने आप से वो कुदरत रखता है, वो शिरक होगा। अगर कोई अताई कुदरत माने तो वो शिरक नहीं होगा। तो अब आप देखते जाएंगे देवताओं का क्या हाल है। ये 3 बड़े खुदाओं में से एक है ब्रह्मा। जब वेद गुम हो गया तो वो कहता उसने वावेला मचाया, उसने शोर मचाया। हालांकि अगर वो खुदा होता तो उसको पता होता कि वेद कहाँ पर है, वो ले लेता वहाँ से। और उसने ये कहा कि वेद मेरी कुव्वत आला है, मतलब मेरी सबसे बड़ी ताकत तो वेद है, वेदों के बगैर मैं क्या करूँगा। और वेद दुनिया में आला वजूद है, अगर वो दुनिया में सबसे आला चीज़ है तो वो वेद है। और ये एक और उनकी जो रवायत है वो ये है कि एक दफ़ा मुल्क में 12 बरस तक बारिश ना हुई, उसकी वजह से सख्त कहत पड़ गया। सारे दरवेश रोटी की तलाश में मुल्क छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए और वेद उनके जहनों से बिल्कुल महव हो गया, भूल गया उनको। लेकिन दरियाए सरस्वती का बेटा, अब दरिया का बेटा ये, आप देखते जाएं कि देवता जो हैं उनका जो ओरिजिन है, उनकी इब्तदा जो है वो कहाँ से होती है। तो जो सरस्वती दरिया है ये ख़ुद एक देवी है। तो इनका सारे का जिक्र आएगा आगे जब हम इनके देवताओं का जिक्र करेंगे। तो जो दरियाए सरस्वती का बेटा था उसका नाम था ऋषि। ऋषि तो सेंट को कहते हैं, सरस्वत उसका नाम था। वो अपने देश में ही रहा, अपने मुल्क में ही रहा और वो एक मछली पर गुजारा करता था रोज़ाना। उसकी माँ जो दरिया था, उसकी माँ था, वो रोज़ाना उसको एक मछली दे देती थी। और सरस्वत ने वेदों को दोबारा कायम किया, दोबारा लिखा। और ऋषि जब वापस आए तो उनको दोबारा उसने वेदों की तालीम दी। और ये कि वो वेद मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। असल हकीकत क्या है, ये तो है उनकी रवायत। असल हकीकत ये है कि हिंदू वेद लिखना जायज़ नहीं समझते थे, वो तहरीर करना जायज़ नहीं समझते थे। वो कहते थे कि वेद का लिखना इंतहाई सख्त गुनाह है। तो इनका सारा कुछ ज़ुबानी रवायत था। इसीलिए 12 दफ़ा ये वेद गुम हुए हैं, 12 टाइम्स। और जो मौजूदा वेद हैं उसको एक आदमी था व्यास, ब्यास भी कहते हैं, वाओ से भी लिखते हैं, बे से भी लिखते हैं। और ये दरिया का नाम भी है हिंदुस्तान में, दरियाए ब्यास।
تو व्यास नाम का एक शख्स था, वो ब्राशर का बेटा था, उसने ये वेद दोबारा लिखे हैं। जैसे तौरात के बारे में कहा जाता है कि तौरात दुनिया से गुम हो चुकी थी और बहुत मुद्दत गुजर चुकी थी, उसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बताने से उसको अपने हाफ़ज़े से दोबारा लिखा, इसीलिए वो सैयदना उज़ैर की सबसे ज़्यादा ताज़ीम करते हैं, उसको वो कहते हैं इज़रा। तो वही बात इधर है कि वेद मुकम्मल तौर पर दुनिया से गुम हो चुके थे और ऐसा 12 दफ़ा हुआ है, और आखिरी दफ़ा जो व्यास था उसने ये वेद लिखे थे। और व्यास ख़ुद क्या था, इसके बारे में ये है कि इसकी वालदा को एक दरवेश मिला, वली अल्लाह, उसने उसके साथ बदकारी की, उससे ये पैदा हुआ, और ये उसकी माँ ने उसको जान के उधर ही छोड़ दिया। फिर वो अपने घर वापस आ गई, घर वालों के ख्याल में कि हम सारे बे औलाद हैं, हमारी जायदाद कहाँ जाएगी। तो उसकी सास ने उससे कहा कि तुम कहीं से भी एक वारिस पैदा करो। तो उसने कहा वारिस मैंने पैदा कर दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। तो वो इतना बड़ा, वो भी सेंट है, वो इतना बड़ा वली है कि जब उसको याद करोगे वो फ़ौरन आ जाएगा। तो व्यास को याद किया, फ़ौरन आ गया। तो उस खातून ने अपनी 3 बहुएँ बारी बारी उसको बदकारी के लिए पेश की, और उनमें से फ़लाँ पैदा हुआ, उनमें से फ़लाँ पैदा हुआ। तो ये है। अब आप देखते जाएं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को आप जहन में लाएं, वो कैसी हस्ती थी। रसूलुल्लाह की कदर जो है, इस्लाम की कदर, कुरान की कदर और अल्लाह की कदर, ये चारों की कदर उस वक्त मालूम होती है जब आप हिंदुज़म पढ़ें, जब आप मिस्री जो है ना सनमियात जिसको कहते हैं ये पढ़ें, आप माइथालोजी, यूनानी माइथालोजी आप पढ़ें, अरब माइथालोजी पढ़ें, फिर जाकर रसूलुल्लाह की कदर होती है कि रसूलुल्लाह थे क्या। और कुरान मजीद में जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि यकीनन बेशक हमने मोमिनों पर एहसान किया है जो हमने उनमें अपना रसूल भेजा। अब वो रसूल क्या था कि पूरी ज़िंदगी सिवाय अपनी बीवी और बेटी के किसी के जिस्म को उनका हाथ नहीं लगा। और ये क्या हैं, जो सेंट हैं, जो वली हैं, जो ऋषि हैं, मुन्नी भी इनका एक इस्तिलाह है। तो ये जो हैं ख़ुद बग़ैर निकाह के पैदा हुए और आगे भी बग़ैर निकाह के औलाद देना शुरू कर दी। तो ये उसकी तहरीर है ये सारे। तो वेद हैं कितने, उसके बारे में ये बहस करते हुए लिखते हैं कि विष्णु पुराण के मुताबिक, मैंने पुराण आपको बताया 18 हैं, उनमें से एक विष्णु पुराण है, बड़ा मशहूर पुराण है। तो विष्णु पुराण के मुताबिक उसमें लिखा है कि वेद सिर्फ शुरू में एक ही था, उसके 1 लाख मंत्र थे, उसको आप कह लें 1 लाख आयात थी, ऐसे कह लें। उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक अरसा गुजरने के बाद ये आपस में हिस्से मिक्स हो गए और कई हिस्से भूल गए। कोई कहता है कि उसको जो असल जो था ये विष्णु पुराण में मुताबिक कि असल जो वेद था उसको व्यास ने 4 हिस्सों में तकसीम किया है और अपने 4 शागिर्दों को अलग अलग उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सिखाए और फिर उन शागिर्दों ने अपने शागिर्दों को सिखाए। और आगे एक बड़ी मज़ेदार बात आएगी कि ये जो काले तीतर हैं ना, ये दरअसल वो शागिर्द हैं उसके जिन्होंने वेद उससे सीखे थे और फिर लोगों ने उससे छीनने की कोशिश की, फिर वो काले तीतर बना दिया उसने जादू से। अब जो काले तीतर हैं वो दरअसल में वो वली हैं जिन्होंने उनसे वेद सीखे थे। तो वो बातें आगे आएंगी इसको। इसी तरह इनमें जब वो मुकाबला किया गया, जिन लोगों ने, ख़ुद हिंदू उलमा ने ही मुकाबला किया, तो चारों वेदों को जब उन्होंने आपस में सामने टकराया तो उसमें से वेदों में मंत्रों का भी फ़र्क है, ज़खामत का भी फ़र्क है, तादाद में भी इख्तलाफ है, और एक ही वेद के मंत्रों की तादाद में भी इख्तलाफ है उलमा में। कोई कहता है कि इतने हैं, कोई कहता है कि इतने हैं। यानी ये कहने का मकसद ये है कि ये किताब अगर किताब इलाही थी भी तो महफूज नहीं रही। और उसके बाद ये एक जो उनके हैं हिंदू वैदिक जो हैं वो अपनी किताब वेद सरोसो के सफ़ा 97 पर वो लिखते हैं कि हकीकत में जिस कदर बुरी हालत अथर्ववेद की हुई है इतनी और किसी वेद की नहीं हुई।
साइन आचार्य के बाद कई सूकत उसमें मिला दिए गए। सूकत कहते हैं ये चैप्टर को आप कह लें। मिलाने का ढंग बहुत अच्छा सोचा गया, वो ये कि पहले इसके शुरू में और आखिर में अत शुरू और अता ख़त्म लिख दिया जाता था। मतलब जैसे हम कोट ऑन कोट लिखते हैं ना अंग्रेज़ी में कि यहाँ से बात शुरू हुई और यहाँ पर ख़त्म हो गई, ऐसे वो बंद कर देते थे बात में। वो कहता है कि पहले ऐसे लिखा जाता था, उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। और जब देखा कि किसी ने नहीं पूछा तब शुरू और आखिर में ये लिखना ही बंद कर दिया। सिर्फ इतने ही नहीं, वो कहता है कि उसमें फिर जो जो उसका जो चाहता था वो मिलाता गया और ये ख्याल नहीं किया जाता। अब ये उसने कहा सूरत हाल ये है कि अब ये ख्याल नहीं किया जाता कि इसका छापने वाला कौन और लिखने वाला कौन और कितनी काबिलियत रखता है। जो जिसका जी चाहता है वो कहता है वो इनके साथ करता है। अब कहते हैं कि ये क्या इल्हामी हैं वेद, इसकी बहुत डिटेल्ड वो है डिस्कशन, वो आम आदमी के काम की है ही नहीं कि इसमें ये लफ्ज़ था, उसमें ये मंत्र था, उसमें ये। तो आप ये सिर्फ समझ लें कि जो वेद थे अगर इल्हामी थे भी तो अब ये महफूज नहीं रहे, तब्दीली आ चुकी है इसमें। और ये कि क्या ये इल्हामी हैं, वो ख़ुद क्या कहते हैं कि क्या ये इल्हामी है, खुदा ने दिया? नहीं। इनके मतलब जो इनके बड़े उलमा हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि जिसका कलाम है वो ऋषि है, कि जिसका ये कलाम है ना वेद, ये खुदा का कलाम नहीं है, ये किसी वली अल्लाह का कलाम है, वो ऋषि है, वो वली है। और जितना भी कलाम है वो कहते हैं मुख्तलिफ ऋषियों का है और फ़लाँ फ़लाँ ऋषि ने ये मंत्र बनाए हैं, वो ये भी लिखते हैं। और एक और साहब लिखते हैं कि ये अमर बिल्कुल सिका पक्की बात है कि हमारे बुज़ुर्ग ऋषियों ने ही वेदों को तसनीफ़ किया। और ये कि स्वामी हरि प्रसाद, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद एम.ए. वगैरह भी वेदों को इल्हामी नहीं मानते थे, सिर्फ अपने बुज़ुर्गों की यादगार समझकर इसकी हिफाजत करना ज़रूरी समझते हैं। ये वो लोग हैं जो मशहूर आदमी थे हिंदुस्तान के। और एक आदमी हुआ जो इसका मेरा ख्याल सदर भी रहा इंडिया का, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, पूरी दुनिया में मशहूर था, राधा कृष्णन, पंडित राधा कृष्णन। ये वीसी भी रहा यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर भी रहा फ़िलासफ़ी का, और बाद में इंडिया का हाई कमिश्नर भी मेरा रहा और सदर भी रहा इसका इंडिया का। उसकी किताब जो उसने बनारस यूनिवर्सिटी से छपी है, फ़िलासफ़ी ऑफ दी उपनिषद। तो जो उपनिषद हैं हमारे वेद, पुराण और उपनिषद, जो फ़लसफ़े की किताबें हैं 108 किताबें, उनके बारे में वो लिखता है कि हम उपनिषदों में वेदिक अफसानों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता ख्याल पाते हैं। वो कहता है कि वेदों से बेहतर ये उपनिषद है, कि कम अज़ कम इसमें फ़लसफ़ा तो है ना, और वेदों में तो वो कहता है कि किस्से कहानियाँ बेबुनियाद। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के वालिद, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे, उनकी किताब है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें वो लिखा उसने कि बहुत से हिंदू वेदों को इल्हामी किताब समझते हैं, ये मेरे नज़दीक हमारी बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि इस तरह उनकी हकीकत हमसे ओझल हो जाती है। वेद सिर्फ़ उस ज़माना की मालूमात का मजमूआ है और बहुत सी चीज़ों का गैर मुरतब ज़ख़ीरा है। वो कहता है कि ये गैर मुरतब मालूमात हैं और कुछ नहीं है, इसको इल्हामी कह के कहता हम इसकी हकीकत को छुपा लेते हैं। और वो उसमें कहता दुआएं हैं, कुर्बानी की रसूमात है, जादू है, नेचुरल शायरी है, मतलब ये जो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के बारे में शायरी, फूलों के बारे में, बागों के बारे, परिंदों के बारे में, इस तरह की शायरी है कहता। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग इसके मुसन्नफ़ माने गए हैं ऋषि, क्या वो रसूल या नबी थे? पहली बात तो आप ये समझें कि हिंदू मज़हब में रसालत का तसव्वुर नहीं है, वो नबूवत को नहीं मानते वो। तो वो मेरी एक मुलाकात हुई इनसे, एक शिया आयतुल्लाह है, हिंदुस्तान में 2 आयतुल्लाह हैं शियाओं के, उनमें से एक का नाम है आयतुल्लाह अकील गरबी। वो कभी कभी पाकिस्तान आके कुछ सालों से मजालस भी पढ़ते हैं। तो लाहौर में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि एक जगह पर दिल्ली में हमारी एक मीटिंग थी मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, मुख्तलिफ मज़हब के, ईसाइयों की। तो उसमें जो हिंदू था पंडित, उसने कहा कि भाई ये जो आपने ड्रामा बनाया हुआ है ना रसूलुल्लाह का, कि रसूल होते हैं और नबी होते हैं, तो हमारे ख्याल में तो ज़र्रा ज़र्रा रसूलुल्लाह है। तो कहता मैंने उससे पूछा
کہ اگر ہم سب رسول اللہ تو آپ ادھر کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ہم تو خود رسول ہیں، ہم خود ہی سمجھ لیں گے، آپ تشریف لے جائیں پھر۔ تو کہتا وہ چپ کر گیا پھر۔ تو ان میں نبوت کا تصور نہیں ہے جو موجودہ ہندو حضرات ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لفظ رشی جو ہے یہ رسول یا نبی کا مترادف نہیں ہے۔ سینکڑوں رشی گزرے ہیں، وہ الہام نہیں کہتے تھے کہ ہمیں الہام ہوتا، وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم منتروں کو سمجھتے ہیں، عالم ہیں ہمیں الہام وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور ویدوں کے جو مصنفین ہیں ان کے رشی ہونے کے بعد ان کا جو آپس میں مسئلے مسائل ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ کون سا وید کس خدا کے منہ سے نکلا۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ تمام عالم کا خالق اور رازق جو تھا اس کے 4 منہ تھے، آج کل 3 منہ بناتے ہیں، 4 منہ تھے اور ایک ایک منہ سے ایک ایک وید پیدا ہوا۔ اب برہما کے کس منہ سے کون سا وید نکلا یہ بھی جگہ اب سنتے جائیں کہ مذہب کو کیسے ڈرامہ بناتے ہیں لوگ۔ جب ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر اس میں جو اس کی اصل تعلیمات ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل بھی چھوڑتے ہیں اور بیٹھے اس میں سے فلسفہ نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور باتیں بناتے رہتے ہیں رنگ برنگی۔ اب یہ برہما کے کس منہ سے کون سا وید نکلا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے مشرقی منہ سے ریگ وید نکلا، جنوبی منہ سے یجر وید نکلا، مغربی منہ سے سام وید نکلا اور شمالی منہ سے اتر وید نکلا۔ کسی نے یہ جو آریہ سماج ایک تحریک چلی تھی یہاں پر توحید کے بارے میں، پنڈت دیانند سرسوتی اور مختلف قسم کے لوگوں نے یہ ایک تحریک چلائی تھی کہ ان میں سے بت پرستی ختم کی جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو رشی تھے انہوں نے یہ وید وغیرہ بنائے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ ان رشیوں کے کوئی حالات آپ کے پاس ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کے کوئی حالات ہمارے پاس نہیں، کہ کون رشی جس کا ہم نام لے رہے ہیں وہ آدمی کون تھا، کہاں رہنے والا تھا، کب ہوا، وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بنایا گیا ہے سارا کام یہ بعد کے آنے والوں نے اپنی کوئی کہتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 1500 سال پہلے کا کام ہے، کوئی کہتا ہے 200 سال پہلے کا کام ہے، مطلب 2500-3000 ہزار سال پہلے یہ سارا کام وقتاً فوقتاً کیا گیا ہے۔ اب یہ کہ کس علاقے میں لکھے گئے، آریہ جو تھے وہ وسط ایشیا سے آئے تھے، یہ روس وغیرہ سے، تو اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کہاں پر یہ لکھے گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ وید جو ہیں تبت میں نازل ہوئے تھے، پھر اس نظریے کو انہوں نے رد کر دیا۔ کسی نے کہا کہ آریہ ساتھ لائے تھے۔ بہرحال کوئی یہ کہتا ہے، اور جس پر پنجاب کو بھی فخر ہونا چاہیے، ان کا جو ایک یہ بھی بڑا مضبوط نظریہ ہے کہ یہ پنجاب میں لکھے گئے تھے۔ اب ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف مختصر سا کہ ان کے احکام میں کیا ہے۔ اب ان کے مخالفین کے متعلق جو احکام ہیں، جو مسلمانوں کو انتہا پسند، بنیاد پرست، عدم برداشت والے کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے دشمن، اب ان کے ذرا احکام سنیں۔ یجروید کی تعلیم کا خلاصہ سوامی دیانند نے یہ کیا ہے، خلاصہ اس کا، تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ دھرم کے مخالفوں کو زندہ جلا دو، آگ میں جلا دو، دشمنوں کے کھیتوں کو اجاڑو، یعنی گائے بیل بکری لوگوں کو بھوکا مار کر ہلاک کرو۔ اب آپ تورات کا حکم بھی سن لیں، جو جہاد کا حکم ہے کہ جب تو اس علاقے میں جائے تو وہاں پر کسی سانس لینے والی چیز کو زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ سارے ایک جیسے ذہن ان سب کے۔ اور تیسرا حکم، اپنے مخالفوں کو درندوں سے پھڑوا ڈالو، ان کو سمندر میں غرق کر دو، جس طرح بلی چوہے کو تڑپا تڑپا کر مارتی ہے اس طرح ان کو تڑپا تڑپا کر مارو، ان کی گردنیں کاٹ دو، جائز اور ناجائز طریق سے ہلاک کرو۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے جب آپ گلہ کرتے ہیں کسی سے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اس نے یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تو وہ ان کی مذہبی تعلیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جائز اور ناجائز طریق سے ہلاک کر دو، مخالفوں کا جوڑ جوڑ اور بند بند کاٹ دو، ان کو پاؤں کو نیچے کچل دو اور ان پر رحم نہ کرو۔ یہ ہے یجروید۔ اب سام وید سن لیں۔ اے مخالف، تم سر کٹے سانپوں کی طرح بے سر اور اندھے ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر جو تم میں چیدہ چیدہ ہوں ان کو اندر اور آگ دیوتا تباہ کر دیں۔ اندر دیوتا اور اگنی دیوتا، آگ دیوتا جس کو کہتے ہیں۔
اے اندر دیوتا ہمارا دیا ہوا سومرس تجھے خوش اور متوالا کرے۔ سومرس کو آپ اپنی بولی میں وہ تو آب حیات کہتے ہیں، اس کا پودے کے بارے میں اب یہ تحقیق کر رہے ہیں، ان کو مل نہیں رہا کہ یہ پودا کون سا تھا، مختلف پودوں کو کہتے ہیں۔ بہرحال جو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بانگ کے پودے کو کہتے ہیں کہ بانگ پیتے تھے ان کے دیوتا بھی اور رشی بھی اور منی بھی، اور بانگ ہی پر ان کا ختم دلایا جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ سومرس کو کہتے تھے اس کو، آب حیات۔ اے اندر دیوتا ہمارا دیا ہو سومرس تجھے خوش اور متوالا کر دے، بدل نشے میں کر دے تو، اور تو ہمیں دھن اور دولت دے اور وید کے دشمنوں کو تباہ اور ہلاک کر۔ اے اندر دیوتا تو غیر ویدک دھرمیوں کو، جو ویدوں کو نہیں مانتے، غیر ہندو، غیر ویدک دھرمیوں کو کب یوں کچل کر تباہ کرے گا جیسے چھتری دار پھول کو پاؤں سے کچل کر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اے اندر تو کب ہماری ان دعاؤں کو سنے گا۔ یہ تھی سام وید کی تعلیم۔ اتھر وید، اے ویدک دھرمی راجاؤ کہ اے ہندو راجاؤ، دوسرے ویدک دھرمی تم شیر جیسے بن کر ریتوں کو کھا جاؤ، دوسری جو قومیں ہیں ان کو شیر بن کر کھا جاؤ، چیتے جیسے بن کر اپنے دشمنوں کو باندھ کر جکڑ لو، اس کے بعد اپنے مخالفت کرنے والوں کو کھانے تک اٹھا لو، ان کو بھوکا مار دو، ان سے کھانے والی چیزیں چھین لو۔ دوسری یہ کہ ہمارے دشمنوں کو دلوں کو توڑتے جیسے تو اگتے وقت دب نہیں ہوتی ہے جس سے یہ بنتی ہیں یہ صفیں، دب، اس دب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے دب تو ہمارے دشمنوں کے دلوں کو توڑ دے، جیسے تو اگتے وقت زمین کی کھال کو چیرتی ہوئی اوپر کو نکل آتی ہے، ویسے ہی ہمارے ان دشمنوں کے سروں کو چیر کر اوپر کو نکل کر ان کو گرا کر تباہ کر دے۔ اے دب تو میرے دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے کو چب، اور میرے دوسرے ہر قسم کے مخالفین کو بھی چب جا۔ اے دب تو میرے دشمنوں مقابلہ کرنے والوں کو تباہ کر اور ہمارے مخالفین کو بھی تباہ و برباد کر۔ ایک اور منتر میں ہے کہ ویدوں پر اعتراض کرنے والوں کو ملک سے باہر نکال دے۔ یہ اس کو کہتے ہیں عدم برداشت، ذمی بن کر وہ نہیں رہ سکتے ان کے ہاں، جیسے ہمارے ہاں نا کہ جو غیر مسلم ہے وہ ذمی بن کر یا معاہد بن کر وہ رہ سکتا ہے، ویسے نہیں۔ دوسروں کے مال و دولت پر یہ نظر رکھنے والی تعلیم دیتے ہیں، مثلا اے اندر پرماتما غیر آریوں میں گائیاں تیرا کیا بناتی ہیں۔ اندر دیوتا کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے پجاری کہ وہاں پر جو ہمارے دشمنوں کے پاس اتنے مویشی ہیں، گائیں ہیں، وہ وہاں پر تیرا کیا بناتی ہیں، مطلب وہ وہاں پر فضول ہیں۔ سوم، بانگ، سوم میں ملانے کے لیے دودھ دیتی ہیں اور نہ یگے کا برتن اس اپنے دودھ سے گرم کرتی ہیں، مطلب یہ کہ اگر تو وہ گائیاں ہمیں دے دے گا تو ہم تیرے نام کا ختم دلائیں گے۔ وہاں پر تو وہ ختم بھی نہیں دلاتے تیرا، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، ان سے چھین کر ہمیں دے دیں۔ اور یہ کہ فلاں ملک کی پرم گاندے کے علاقے کا نام، اس کو کہتا ہے کہ اس کی دولت ہمارے لیے لوٹ لا، اندر دیوتا سے وہ کہہ رہا ہے۔ اب عورتوں کو متعلق ان کی تعلیم جو ہے، یہ سارے جو ٹھیکیدار بنتے ہیں نا، یہ ان کے اپنے گھر کی باتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس کو کہتے ہیں پری ایمپٹیو سٹرائک، جس کو کہتے ہیں کہ پیشگی حملہ، کہ دوسرے کے حملہ کرنے سے پہلے خود ہی حملہ کر دو۔ تو وہ ان کو پتہ ہے کہ دلائل کے حساب سے اس دنیا میں 1400 سال سے صرف ایک دین ہے جو دلائل کے حساب سے غالب ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، یعنی دلائل کے حساب سے، تو وہ صرف اسلام ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں اور مسلمانوں کے دلائل لوگوں کے علم میں آ گئے، پراپیگنڈا ہم نے نہ کیا، میڈیا کمپین نہ چلائی، تو پھر تو یہ سارے کے سارے یہ غالب آ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں پہلے ہی مسلمانوں کو مطلب مشہور کر دو یہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اب ان کی اپنی تعلیم کیا ہے، اس کے بارے میں وہ رگ وید کے جو منتر ہیں اس میں لکھا ہوا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، عورتوں کے دل فی الحقیقت بیڑیوں کے بھٹ ہیں، گار، جس میں وہ بیڑیا رہتا ہے نا، جس کو پنجابی میں روڈ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ بیڑیے جیسے ہیں، کہ یہ مکار ہیں، بے وفا ہیں، وہ یہ کہتا ہے عورتوں کے بارے میں۔ اندر نے خود یہ کہا ہے، یہ رگ وید ہے، اندر دیوتا جو نے خود یہ کہا کہ عورت کا دل استقلال سے خالی ہے، اس میں استقامت نہیں ہوتی، اور وہ عقل کی روح سے ایک نہایت ہلکی چیز ہے۔ جو نچوڑ اس کا جو نکالا ہے ان دونوں منتروں کا، وہ یہ کہ کسی عورت سے مستقل محبت نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا، عورت دھوکے باز ہے، ہر عورت کے پاک دامنی مشکوک ہے، اور عورت
کم عقل ہے۔ یہ تھے ان کی ذات کے بارے میں احکام۔ اب ان کی معاشرتی حیثیت، سوشل ان کا جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، ان کے جو قوانین ہیں۔ عورت اور شودر جو سب سے کم ترین ذات ہے، جو لویسٹ ان کا طبقہ ہے، ان کو شودر کہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ سب سے اعلیٰ برہمن، اس کے بعد ہیں کشتری جو جنگجو ہیں، جن کو ہم کھتری کہتے ہیں آج کل، وہ تجارت پیشہ، لیکن اصل میں وہ جنگجو فوجیوں کو کہتا ہے، کشتری کہا جاتا تھا، اور ویش یہ ذمہ دار اور یہ تجارت پیشہ لوگ ویش کہلاتے ہیں۔ جو ان تینوں کے خادم تھے ان کو شودر کہتے ہیں، جو سب سے گھٹیا طبقہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ عورت اور شودر دونوں کو نردن کہا گیا ہے کہ یہ مال نہیں رکھ سکتے، یہ دولت کے مالک نہیں ہو سکتے۔ لڑکی کے بارے میں یہ ہے کہ لڑکی باپ کی جائیداد کی وارث نہیں، یہ اتھر وید ہے۔ اتھر وید میں لکھا کہ کسی عورت کو اپنے خاوند سے حکومت نہیں مل سکتی۔ 4 نمبر، اگر کسی بیوہ کو اپنے خاوند کی طرف سے جائیداد ملتی ہے تو وہ جائیداد بیچنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ 5واں، اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹی بھی وارث نہیں، بلکہ متبنہ جو غیر کا بیٹا وہ لے کر اپنا بنا لے وہ اس کا وارث ہوگا۔ دوسرے نکاح کی ممانعت، اگر کوئی بیوہ ہو جائے یا طلاق مل جائے تو وہ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک جائیداد بلا وجہ دوسرے کے قبضہ میں نہیں جا سکتی۔ وہ عورت کو انسان نہیں جائیداد سمجھتے ہیں۔ خلا کی ممانعت ہے اس میں کہ خاوند چاہے جتنا بھی ظالم، بے رحم، دائم المریض ہو، ہمیشہ بیمار ہو، مطلب جس کو پرولونگڈ النس کہتے ہیں کہ وہ ساری عمر کا بیمار ہو، اس کے باوجود عورت کو اس سے علیحدہ ہونے کی اجازت نہیں، یعنی طلاق یا خلا کی وہاں پر نہیں ہے۔ عورت کا وجود صرف اس لیے کہ بچے دیں، ان کی پرورش کریں اور ہر روز خانہ گزاری کے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ منوں کا قانون ہے ان کا، منوں بہت بڑا قانون دان ان کا، قانون ساز بلکہ۔ 9 نمبر، کسی لڑکی یا نوجوان عورت یا بوڑھی عورت کو بھی گھر میں کام میں اپنے اختیار سے نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے کام میں بھی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ بچی ہو تو باپ کے تابع رہے، جوانی میں شوہر یا بیٹوں کے تابع رہے، اور اپنے شوہر اور اپنے شوہر دونوں کے خاندان پر اگر وہ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ بدنامی کا باعث ہوگی۔ اور ایگزیکٹلی یہی تعلیم اس کی ہے بائبل کی۔ یہ پال کی جو تعلیم ہے خطوط میں اس نے یہی لکھا ہے کہ عورت جب چھوٹی عمر ہو، بچی ہو تو باپ کی تابع دار رہے، بڑی ہو تو یا بھائی کی تابع دار رہے یا اپنے خاوند کی تابع دار رہے۔ اور عورت کو وہ کہتے ہیں کہ آپ جوا کھیلتے ہو، عورت کو ہار بھی سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ اور جن لڑکیوں کے بھائی نہ ہوں ان کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ ہے اتھر وید۔ اور اگر کسی کے لڑکیاں ہی ہیں تو وہ عورت جو ہے وہ بغیر کسی اور سے شادی کیے وہ نیوگ کر سکتی ہے۔ نیوگ، اس کو آپ انگریزی میں کہیں NAYOG، نیوگ۔ یہ ان کا ایک طریقہ نکاح ہے کہ جس میں بغیر شادی کے کسی بھی آدمی سے وہ اولاد لے سکتی ہیں لڑکے کے لیے۔ اب یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ اگر پھر بھی لڑکی ہو تو اس کا کیا کیا جائے گا۔ ہندو وکیل کیا کہتا ہے اس پہ؟ یہ بھگت رام اس کا نام تھا، یہ سیکٹری تھا فیروز پور کینٹ جو تھی ہندوستان میں، وہاں کی جو ایک سوسائٹی تھی اس کا یہ سیکٹری بھی تھا بھگت رام۔ تو وہ لکھتا ہے، وکیل بھی تھا یہ، جس طرح درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اس طرح قوموں کے تمدن یعنی کلچر اور تہذیب سویلائزیشن پر ان کے رسم و رواج کا اثر ہے۔ ہندو دھرم میں مردوں کے حقوق نہایت احتیاط کے ساتھ تمام معاملات میں محفوظ کر دیے گئے ہیں، مگر یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی گئی۔ نہایت رنجیدہ بات یہ ہے، دکھ والی بات یہ ہے کہ قدیم ہندو دھرم کی بنا پر عورت کو جائیداد سمجھا گیا ہے، یا ایک ایسی ہستی جو مرد سے عقل اور اخلاق کی بنا پر نہایت کم درجہ پر ہے۔ اس لیے ہندو شاستروں کا زور عورت کے فرائض پر ہے، حقوق پر نہیں۔ اس لیے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہندو سوسائٹی کے بنانے میں عورت کا کوئی حصہ نہیں۔ عورت کے پیدائش سے لے کر وفات تک تمام کام، زندگی، مشکلات اور مصائب، بلکہ زندگی کے معمولی جو ریکوائرمنٹس ہیں، کھانے پینے، جاگنے، سونے، باہر کے معمولی کاروبار میں مرد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اور اسے اب دیکھیں اس کا فکرہ، 3 خدا تھے نا پہلے ان کے، اب وہ وکیل لگتا ہے، اور مرد کو عورت کے لیے 4 نمبر خدا بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہے ان کے عورت کی معاشرتی حیثیت، جو سوشل سٹیٹس ہے ان کے ہاں۔ اب ان کی روحانی حیثیت کیا ہے؟
اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جو مرد یا عورت نے ایک کام کریں گے ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ عورت کے لیے مذہبی تعلیم کی ممانعت ہے، یہ منو کا قانون ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے نجات کے الگ الگ راستے ہیں۔ مرد اپنے زور بازو سے نجات حاصل کر سکتا ہے، مگر عورت کی نجات خاوند کے ساتھ آگ میں جل مرنے پر ہی ہو سکتی ہے، جس کو ہم ستی کہتے ہیں۔ ستی کہتے ہیں سچی کو، جس کو ہم سچی کہتے ہیں نا، ٹرو، کہ وہ سچی عورت وہ ہے، پاک عورت وہ ہے جو آگ میں اپنے خاوند کے ساتھ زندہ جل جائے۔ وہ براہ ساتھ لکھا ہے کہ وہ براہ راست خدا سے نجات حاصل نہیں کر سکتی، یہ منو کا قانون ہے۔ اور گیتا میں اندھی عورت اور شودر دونوں کو گناہ کا مجسم، گناہ کی جو چیز ہے نا، مجسم گناہ اگر کہتے چلتا پھرتا دیکھنا، یہ دو چیزیں دیکھ لیں، ایک عورت کو اور ایک یہ مرد کو۔ اور یہ 4 نمبر میں وہ کہتے ہیں کہ عورت کی عصمت اور پاکیزگی کے خلاف جو ان کے مختلف جو ہیں وید اور ان کے لٹریچر اور ان کے قوانین، وہ پڑھیں تو اس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کو بدترین مخلوق سمجھتے ہیں، اور یہی عیسائیت کی تعلیم ہے۔ اور ان میں باقاعدہ ان کے جو ساری دنیا کے بڑے عالم جمع ہو کے ان کا بحث و مباحثہ ہوتا رہا تھا کہ عورت میں انسانی روح ہی نہیں ہے، یہ عیسائیوں میں یہ تھا۔ اور یہ سارے جو ہیں ایک جیسے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر۔ اب وہ ذرا برہمن کا مرتبہ بھی سن لیں عورت کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے 10 خاوند ہوں، چاہے وہ 10 کی بیوی ہو، مگر اس کے بعد برہمن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا تو وہ برہمن کی ہو جاتی ہے، اور برہمن ہی خاوند ہے، نہ کشتری نہ ویش۔ اور اس امر کا اعلان کہ برہمن ہی ہر چیز کا مالک ہے، وہ کہتے ہیں جو سورج روز نکلتا ہے وہ سورج اعلان کرتا ہے۔ اب ان کی ہے جو توحید کا جو تصور ہے ان کا، اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے۔ وہ بھی مطلب سننے والی چیز ہے اس میں، کہ ایک طرف کہتے ہیں خدا ایک ہے، ایک طرف کہتے ہیں 3 ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں 33 ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں 33,000 ہیں، 33 کروڑ ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ان کی۔ تو انشاءاللہ اس پہ بارے میں جو ان کا تصور توحید اور تصور خدا، اس پہ بات ہوگی۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں، پران، اپانشد یا رامائن، مہا بھارت، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔